جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح النمی پیدا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ مسلمانوں اٹھو اسلام کی پہچان بن جاؤ، مسلمانوں اٹھو اسلام کی پہچان بن جاؤ، جو دیکھے پیار کر بیٹھے وہ تم انسان بن جاؤ۔ زمانے کی قیادت ہے تمہاری منتظر اب بھی، زمانے کی قیادت ہے تمہاری منتظر اب بھی، مگر شرط اول ہے کہ عامل قرآن بن جاؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس مالک خالق نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں بابرکت عبادت کے لیے اقجا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نیوتا ہے، انویٹیشن ہے۔ اللہ کے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسجد میں صبح و شام جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مہمان نوازی میں رہتا ہے، یعنی کہ نوازی بندہ رب کریم کا مہمان نواز ہوتا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رب جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سجدہ کی توفیق چھین لیتا ہے اور دین کی فکر ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ خیر خواہی کرنا چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دین کی سمجھ اور فکر عطا کر دیتا ہے، اور وہ مومن بندہ اپنے دیندار زندگی، دین کی زندگی کو سرمایہ حیات سمجھتا ہے، کامیاب زندگی سمجھتا ہے۔ آج ہم کامیاب زندگی کب سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارا کاروبار چل رہا، اچھا جس کے پاس پیسہ ہو، اگرچہ وہ حرام کا پیسہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، جس کی لیونگ اسٹینڈنگ دنیا کے اعتبار سے جس کا دھندا اچھا چل رہا وہ کامیاب آدمی۔ حالانکہ ایک ایمان والے کی کامیابی اللہ کے دین کے اندر رکھی ہوئی۔ ہم نے غلط ترازو میں نتیجہ تول دیا۔ کامیابی اللہ کے دین میں ہمارا حساب، اور ہم کامیابی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی، اور سونے کی انگوٹھی جو گم ہوئی وہ اندھیرے کمرے میں گم ہوئی۔ تو آدمی آیا چوراہے کے اوپر، وہاں لائٹ جل رہی تھی، اجالا تھا، تو بہت زور و شور سے بڑی محنت کے ساتھ بڑی لگ و دگ سے اس انگوٹھی کو ڈھونڈ رہا۔ ایک آدمی آیا کہ بھائی یہ کیا ڈھونڈ رہا؟ ایسا لگ رہا کہ بڑی قیمتی چیز اس کی کھو گئی۔ پوچھا بھائی آپ کیا ڈھونڈ رہے؟ کہنے لگے کہ میری سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، کھو گئی، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ بھی تلاش کر دیجئے۔ تو بھی تلاش کرنے لگا، کہنے لگے اگر آپ میری انگوٹھی ڈھونڈ دیں گے، 20,000 روپے کی انگوٹھی تھی تو آپ کو میں 3,000 روپے دوں۔ تو وہ بھی خوب زور شور سے ڈھونڈنے لگا۔ ایک تیسرا آدمی آیا، کہنے لگے بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے ان کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی، اگر آپ ڈھونڈاؤ گے تو آپ کو میں 1,000 روپیہ دوں۔ تو وہ بھی ڈھونڈنے لگا۔ چوتھا آدمی آیا، وہ بھی پوچھا کیا ڈھونڈ رہے؟ بتانے انگوٹھی گم ہو گئی، ڈھونڈ رہا۔ تو وہ بھی ڈھونڈانے لگا۔ پوچھا آپ کو 500 روپیے دیں گے ڈھونڈائی کے لیے، وہ بھی ڈھونڈنے لگا۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا اتنی دیر سے آپ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دن لگائے۔ کہنے لگے ان صاحب کی سونے کی بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، وہ گم ہو گئی، اس وجہ سے ڈھونڈ رہے ہیں ہم سب۔
تو اس نے تھوڑا عقل والا تھا، عقل مند تھا، سوجھ بوجھ والا تھا، تو اس نے کہا بھائی انگوٹھی کہاں گم ہوئی؟ تو اس نے بتایا انگوٹھی تو ہمارے کمرے میں کوٹھری میں گم ہوئی۔ تو کہنے لگے بھائی وہاں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کہنے لگے دراصل کوٹھری کے اندر اندھیرا ہے اور یہاں اجالا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو ہمارا بالکل حال یہ، ہم دنیا کی لف اور دب کو، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کو، بہاروں کو دیکھ کر اس میں ہم کھو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری انسان کی کامیابی یہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کا رسول فرماتا کہ کامیابی کہاں؟ اللہ کے دین کے اندر۔ تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے مسلمانوں، ایمان والو، کامیابی اللہ کے دین میں، مساجد کی آباد کرنے میں۔ فرمایا کہ وہ اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے، اس کی معماری کرتے، مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے ایمان کا جائزہ لینے چاہتے ہو تو اس کے محلے کی مسجد دیکھ لیجیے۔ کیا دیکھ لیجیے؟ محلے کی مسجد دیکھ لیجیے۔ یہ مساجد ایمان کی گواہی دیتی، اور یہی وجہ سے یہ مساجد تو دیکھنے میں ہم کو اتنی امپورٹنٹ نظر نہیں آ رہی، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جہاں قال اللہ قال الرسول، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھائی جاتی ہے، جہاں اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ہم سب کے لیے قیامت تک انسانوں کے لیے یہ سب اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ وہاں کام آئے گا جہاں ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جائے گا تو اس کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے، مبہوت ہو جائیں گے، یہی دنیا پر رہ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب انسان مر جائے گا تو سارے عمل ختم۔ جب مر گیا تو نہ تو نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ وہ نفل پڑھ سکتا، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا، نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن زندہ آدمی ہے تو سب کچھ کر سکتا۔ اسی وجہ سے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا کہ سب سے زیادہ صدقہ جاریہ کثرت سے کیا کیجیے۔ یہ اس وقت کام دے گا جو کوئی چیز پراپرٹی کام نہ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدقہ اور خیرات کو انکار کر کے کافر نہ بن جانا، تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا۔ یہ اس وقت کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی رشوت کام آئے گی، نہ کوئی خلا گٹی روپیہ پیسہ کام آئے گا۔ جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کر دو گے، مدارس و مکاتب کے لیے خرچ کر دو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اتنا ہی اجر عظیم سمیٹ کر رکھے۔ نامۂ اعمال تلیں گی، ایک اگر نیکی بھی کم ہوگی، اگر کوئی اپنے رشتہ دار اعزائے قریب، اگر باپ اپنی اولاد سے جس کے لیے ساری جتن کر دیتا ہے، بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، بیوی کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، پردیس اختیار کر لیتا ہے، اینٹ گارے کا کام کرتا ہے، فٹ پاث پر سوتا ہے، سارے اس کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی بصارت زائل ہو جاتی ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتی ہے، اپنی زبانی کو اپنے بچوں کی مسکراہٹ کے لیے کھپا دیتا ہے، لیکن ایک اگر سبحان اللہ کی نیکی بھی کم ہوگی تو قیامت کے دن دینے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے
سورہ نازیات میں عبس میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وَضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ کہ کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، وہ بیوی جو تمہاری شریک حیات تھی، جو تمہارے دکھ و درد کے وقت ہمہ وقت جو ایک ساتھ رہا کرتی، جو منڈے جینے کی قسمیں کھایا کرتی تھی، آپ کے دکھ آپ کے درد کو اپنا دکھ و درد و غم سمجھتی تھی، لیکن وہ بھی دیکھ کر بھاگے گی کہ حال ادری انت، میں آپ کو نہیں جانتا، این انت، آپ کون ہیں؟ سب اپنے اپنے اعمال کے اندر ملوث ہوں گے۔ وازرۃ وزر اخری، کہ سب کو اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ آج اگر اعلان ہوتا ہوگا کہ 20 روپے کی مسجد کے اندر ضرورت ہے اور مولوی کی تنخواہ دینا ہے، تو یہ نہ سمجھیے ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن کی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ آپ نے اگر 20 روپیہ تنخواہ کے اندر لگایا اگر دیا، اگر کسی بچے نے ایک کلمہ کو یاد کیا اور وہ کلمہ اس کی ساری زندگی یاد رہا، آپ قبر میں چلے جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، منو مٹی میں آپ کا وجود مٹ جائے گا، لیکن جب تک وہ کلمہ پر عمل کرتا رہے گا، اس کو یاد کرتا رہے گا، وہ تمہارے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ اگر یہ بچے قرآن کریم کی آیت سیکھتے ہیں، ایک ایک آیت صرف الف لام میم کے اندر 4 حرف ہے، اگر کسی بچے نے اپنے تتلاتی ہوئی زبان سے الف کو سیکھا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم تتلاتی ہوئی زبان سے پڑھا، اللہ کو رحمان کہا، رحیم کہا، خدا کی قسم لکھا ہے کہ اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، ایک بندہ، اس کی بیوی حمل سے تھی، پروسیس سے تھی، اپنے بچوں کو وصیت دی کہ اس بچے کو مکتب میں بھیجنا، مولوی سے بسم اللہ کرانا، عالم سے زادوے تلمذ حاصل کرانا۔ وہ بچہ جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کچھ دن اسی نے خواب میں اس کے اقارب نے دیکھا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خواب میں نظر آیا کہ عذاب قبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہٹا دیا اور بڑا عیش آرام کے اندر ہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس بندے نے وصیت کیا تھا کہ جب اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو عالم دین بنانا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا، اور جس دن وہ ننھا چھوٹا سا بچہ ایک بغدادی قاعدہ لیتے ہوئے، نورانی قاعدہ لیتے ہوئے جب اپنے استاد کے ساتھ جانوے تلمذ حاصل کرتا ہے اور بسم اللہ کی ابتدا کرتا ہے، اور ننھا سا بچہ اللہ کو اپنی تتلاتی ہوئی زبان کے اندر رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلفظ پروننسیشن کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جو عظمت اور اس کی قدرت، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی بات کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ایک صرف الف کو پڑھنے سے 40 نیکیاں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ 40 نیکیاں ملتی ہے، اور بچے صبح سے شام سے لے کر کتنے الف ہے، با ہے، تا ہے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کریم کے الفاظ۔ تو ہمارا پیسہ ضائع نہ ہوگا، ہم خرچ کے اندر تعامل کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اگر بیٹے سے مانگو تو کہتے ہیں ابا نے دیا تھا، ابا نے دے دیا، حالانکہ اگر وہ 20,000 روپے کا موبائل لینا چاہتا ہے تو اپنے باپ سے نہیں پوچھتا، نہ باپ کہتا ہے، اور آخرت کے بنانے کے لیے، اور جو وہ وقت اس کا پیسہ جہاں قیامت کے دن کام آئے گا، قرآن کہتا ہے لا بیع فیہ ولا خلہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ جتنا تم چاہو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ قرض حسنہ ہے کہ یہاں کا قرض مر جائے گا، لیکن رب ایک ایک قرض کی واپسی آپ کو عطا کرے گا۔ نامہ اعمال تر رہے ہوں گے، اور
وہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے کہ کاش کہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوتی، کاش کی پاس کے پاس نیکیاں ہوتی تو یہ جنت میں چلا جاتا، جنت کے فیصلے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا رقعہ اور پرزہ نکالیں گے اور ترازو کے اوپر رکھیں گے، وہ رقعہ وہ امانت ہوگی جو آپ نے اللہ کے راہ میں مساجد کے اندر، مدارس کے بنانے کے لیے، مساجد کے تعمیر کے لیے، وہاں کے کارندوں کے لیے، مؤذن کے لیے، امام کے لیے جو خرچ کیا ہوگا وہ رقعہ اس نامہ اعمال کے ترازو پر رکھا جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ مساجد جو نظر آ رہی ہیں، جو میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں، جو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بلندی کی آوازیں جو پانچوں ٹائم ہم سن رہے ہیں، اگرچہ مسجد میں نہیں آتے، یہ آزاد جب تک فضا کے اندر قائم ہے، اللہ کی بڑائی قائم ہے، اس وقت اس دنیا کا نظام برپا ہے، اور جس وقت یہ سب بند ہو جائے گی دنیا تہس نہس ہو جائے گی، لوگوں کا ایمان نکل جائے گا، ایسے نکلے گا جیسے سے آٹے سے بال نکل جاتا، آسان سے محسوس نہیں ہوگا کہ آدمی کافر بن گیا۔ جہاں جہاں جن لوگوں نے مدارس کی قدر نہیں کی، مساجد کی قدر نہیں کی، آپ ریشیا کا علاقہ دیکھ لیجئے، روس کا علاقہ، جہاں جسے اسپین کا علاقہ، اندلس کا علاقہ، جہاں 781 سال مسلمان پوری آزادی کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ آپ سوویت یونین کی مسلم ریاستیں دیکھ لیجئے، ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان، آذربائیجان، کرگیزیا، یہ مسلم اکثرتی آبادی تھی، یہاں ہزاروں مسجدیں مسلمان تھی۔ جب مسلمان گر گیا، مساجد کی عظمت کو دل سے نکال دیا، علماء کی عظمت کو دل سے نکال دیا، قرآن کی تعلیم اور قرآن و مدرسوں کی تعلیم کو اپنے دلوں سے نکال دیا، اور انگریزی تعلیم کے رنگ میں رنگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ پھٹکار نازل کی کہ ان کے اوپر کمیونسٹوں کو مسلط کیا، اور ان کے اوپر انگریزوں کو مسلط کیا، یہودیوں کو مسلط کیا، اور ان کے خون سے پوری دھرتی کو رنگ دیا، مدارس کو، مساجد کو منہدم کر دیا۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ ان کے نسلوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے باپ دادا کبھی دین و اسلام کے حامی اور پیکر تھے۔ اگر ہم مسجدوں کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے تو ہماری نسلیں بھی تباہ برباد ہو جائیں گی اور دلوں سے ایمان نکل جائے گا۔ تو مساجد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مسجدوں کی دیکھ کرتا ہے، مسجدوں میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں اس کو جنت کے اندر محل عطا کرے گی۔ یہ کوئی میری زبان نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ من بنا مسجدن بنیا لہو بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد کی خدمت کا انجام کام دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کے لیے محل اور گھر عطا کریں گے۔ ٹائم ہو گیا تھا، اچھا 15 منٹ بعد، اچھا تو میرے بھائی، اور ہم سب 20-20 روپیہ دینے کے اندر بات تعامل کرتے، پھر جب وہاں نیکیاں توڑی جائیں گی تو افسوس کریں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها الہی قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، الہی مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیجئے، میں ایک ایک نیکیوں کو سمیٹوں گا، ضائع نہیں کروں گا، میں ایک ایک نیکیوں کو حاصل کروں گا، ضائع نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے امام و اپنے علماء کی قدر کیجئے۔ یہ علم کی تعلیم کوئی چھوٹی موٹی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نوری فرشتے اپنی نوری پر ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ اگر اس بچے کا تعلیم کے درمیان انتقال ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ شہید کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے علماء کے بارے میں، اماموں کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن
ایک شہید کا خون شہید کے نزدیک سب سے اگر معظم، سب سے برتر، سب سے قیمتی جو ہوتا ہے شہید اور شہداء کا خون ہوتا ہے، ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ اور عالم کی وہ سیاہی جس سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، مسائل لکھتے تھے، ان بچوں کو قال اللہ قال الرسول کی دعوت دیتے تھے، ایک ترازو میں وہ جو ہلکی سی جس کی کوئی قیمت نہیں وہ سیاہی رکھی جائے گی تو اس سیاہی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یا تو عالم بنو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو طالب علم بنو، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو علماء کی باتوں کو سنو، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو ان سے محبت کرو، اور پانچواں نہ بننا، ان سے بغض نہ رکھنا، ان سے عداوت نہ کرنا، ان سے جھگڑا نہ کرنا، نہ تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من ابغض عالما بغیر ظاہری سبب خفیف علیہ الخوف، اگر کسی علماء سے، کسی عالم سے اگر بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے، خفیف علیہ الکفر، اس کی موت کفر پر ہوگی، ایمان پر نہیں۔ کتنی بڑی آدمی شروع سے ایمان پر رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، لیکن آخری وقت ایمان سے وہ خارج ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر خاتمہ ہوگا دخل الجنہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ فزت رب کعبہ، وہ کعبہ کی خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بغض رکھنے سے یہ وہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عام لوگوں کے مقابل میں، عام مومنین کے مقابل میں 700 درجوں کا فرق ہے، اور ایک درجہ کی مسافت 500 برس سال کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب، کہ ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسی ہے، وہ عابد جو ساری زندگی روزے رہا کرتے ہو، ساری راتیں نمازیں پڑھا کرتے ہو، اور ان پر ایسی فضیلت ہے جیسے ہی چوندہی چاند کی فضیلت، چندرما کی فضیلت تمام ستاروں کی ہوتا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ 1000 عابدوں کا، اللہ والوں کا، جن کو ہم ولی کہتے ہیں، 1000 اولیاء اکرام اللہ والوں کا مرنا ایک عالم کے مرنے کے برابر ہے۔ اگر ایک عالم دنیا سے فوت ہو گیا تو گویا کہ 1000 اولیاء اکرام دنیا سے چلے گئے، وہ مقام و مرتبہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمائی کہ لوگ علماء کی قدر کرنا بند کر دیں گے، ان سے بحث و مباحثہ کریں گے، اور اس کی وجہ نتیجہ نکلے گا اس نحوست کا کہ علماء دنیا سے اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا، اور علم اس طریقے سے اٹھائے گا کہ ڈائریکٹ علم نہیں اٹھائے گا، سینوں سے علم نہیں جائے گا، بلکہ دنیا سے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کی وفاتیں ہوتی چلی جائیں گے، اور جوہلا بچیں گے، جوہلا کو لوگ امام اور پیشوا بنائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت نازل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی قدر کیجیے، تعامل نہ کیجیے۔ یہ 20 روپیہ 10 روپیے کے تو ہم لوگ پڑیا و پان کھا کر گٹر میں تھوک دیں گے۔ ایک قرآن و حدیث کی تعلیم کی قیمت اس پان و پڑیا کی قیمت نہیں ہے جو گٹر میں بہ رہا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم انگریزی پڑھانے کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے، اور ایک قرآن سے بڑی تعلیم ہے جو دنیا و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ قرآن جو قبر کے اندر عذاب قبر آئے گا تو قرآن کریم صاحبان کی طرح روکے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تو قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے محبت کرو
جہاں بچے قرآن حاصل کر رہے، تعلیم حاصل کر رہے، اپنے مال کو صرف کرو، قیامت کے دن وہ گواہ ہوگی کہ الہ العالمین اس کو جہنم میں نہ ڈالیے، اس کو عذاب قبر اس پر نہ مبتلا کیجیے، کیونکہ یہ قرآن والوں سے محبت کرتا تھا، اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی یہ اللہ والوں پر، قرآن والوں پر، مکاتب پر، مدارس پر خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی جوش میں آ جائے اور یہ چھوٹا سا عمل ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے تو انشاءاللہ خرچ کریں گے۔ عورتیں جب پیسہ جمعرات کی جمعراتی مانگنے جاتی ہیں تو عورتیں بہت چینی گوئیاں کرتی ہیں، حالانکہ مرد الٹا ہو گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں اپنے مردوں پر حاکم ہو جائیں گے، اور اس سے بچیے۔ قیامت کی نشانی ایک ایمان والوں کو نہ بننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء، عورتیں مرد پر حاکم ہیں، اور آج بالکل قرآن کو الٹا کر دیا، عورتیں ان کی حکومت چلا رہی کہ 10 روپیہ تو دیے رہا، سارے مردوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ مساجد و مدارس، کیونکہ مساجد مدارس ہم سب کے، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ان کے اسلام اور ایمان کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ اذان دینا بند ہو جائیں گے، یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ مسجدوں میں تالا پڑ جائیں گے، خدا کی قسم ہم خنزیر سے بدتر ہماری زندگی ہو جائے گی۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔